ہیں تو پڑھ رہے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں نماز میں، پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا النبی، پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں. پڑھنا تو ان کے باپ کو بھی پڑھے گا نماز میں، سمجھ گئے؟ مجبور ہو کے پڑھے، پڑھنا پڑے گا بیٹا، نماز نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ ہم ایسے بردستہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، سمجھے؟ تم دھیرے دھیرے اتحیات للہ والصلوات الطیبات، بیٹا پڑھو گے ضرور. سمجھ میں آئے؟ یا رسول اللہ یا تشہد میں ندا کا سنگا آتا ہے کہ منکر بھی، تشہد میں ندا کا سنگا آتا ہے کہ منکر بھی، بڑی مجبوری میں گویا پکارا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اچھا میں پوچھتا ہوں، آپ سب لوگ کے مقامی ہیں؟ مقامی ہیں؟ ادھر آجو باجو میں کوئی ہے؟ دائیں بائیں کوئی ہے؟ ادھر اڑوس پڑوس میں کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے؟ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. تشہد میں ندا کا سنگا آتا ہے کہ منکر بھی، بڑی مجبوری میں گویا پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے، قسم رب کی میرے آقا سماعت کر، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان ڈال کرامت پہ لاکھوں سلام. قسم میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے، ذرا مل کر لگاؤ تم بھی نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پکارو رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب حضرت ایک کلام پڑھیں گے. سننا چاہتے ہو؟ چلو لاؤں. صلاۃ السلام ہو جاتا ہے. حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بے سر و ساما قبلہ دی مددے اور کعبہ ایما مددے قادریم یا نعرے غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم بے کسوں کے کس اور بے بسوں کے بس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسد ادب و احترام جیسا کہ فقیر قادری اپنی گفتگو سے قبل بتا دیا کرتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، درود پڑھا جائے، تو اس وقت لازم و ضروری ہے کہ دل اور دماغ کا کنیکشن یکساں ہونا چاہیے. اب یہ یوں نہیں ہونا چاہیے کہ دل کہہ رہا ہے رسول پاک کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہے، کچھ اور سننے کی قوت دماغ میں باقی نہیں ہے، لیکن دل کہہ رہا ہے کہ رسول پاک کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہے. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یہ بید بھی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے اور دل دماغ حاضر نہ ہو. یہ ہم بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے اعلی حضرت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے. ہم بریلوی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو با ادب حاضر ہوتے ہیں. اور یاد رکھو بریلویوں کے نزدیک، ہم بریلویوں کے نزدیک یہ جرم ہے، یہ بڑا جرم ہے کہ تمہارا دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، اور تم رسول پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. فقیر قادری آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، جب میرا پہلا دورہ آیا شبیہ مفتی اعظم شہزادہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی حکیم محمد سبطین رضا خان فقیر کے نانا جان، آپ کی خدمت میں رہتا تھا. جب پہلا دورہ آیا میں خوشی سے حضور امین شریعت کی بارگاہ میں گیا
اور میں نے عرض کی کہ حضور فلاں اڑیسہ کی اس جگہ سے، اس شہر سے لوگ مجھے بلانا چاہتے ہیں، جلسے میں دعوت دے رہے ہیں۔ امین شریعت خوش ہوئے، امین شریعت نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے بچے اب اس لائق ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے درمیان وہ جا سکتے ہیں، اپنی بات لوگوں کے درمیان وہ کر سکتے ہیں، مسلک اعلی حضرت کی تعلیم کو وہ عام کر سکتے ہیں۔ امین شریعت خوش ہوئے اور اس دن مجھے ہدایت کی، ایک ہدایت کی مجھ سے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ دورے پر جا رہے ہیں، لوگ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ہم اس علاقے میں بہت گئے ہیں، ہم اس علاقے میں بہت گئے ہیں، لوگ اب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ سے محبت کریں گے، آپ کی عزت کریں گے۔ یہ الفاظ ہیں ہمارے نانا امین شریعت کے، فرماتے ہیں کہ آپ سے محبت کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، لیکن آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ لوگوں کے درمیان جب آپ جائیں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کیجیے گا اور کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کیجیے گا۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ دین کی خدمت کریں، لوگوں سے کچھ طلب نہ کریں۔ اور فقیر قادری کا الحمدللہ یہ طریقہ ہے، اور میں کیا الحمدللہ یہ تمام بریلویوں کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ ہم کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے، کبھی نہیں طلب کرتے۔ تو یہاں اس بات کو لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہارا سننے کا دل ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ دیر ہم ان کو سن سکتے ہیں، تمہارا سننے کا دل ہے اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو سن سکتے ہیں، کمیٹی والوں کا نہ سوچو، ہم پر کسی کا کوئی زور نہیں ہے الحمدللہ، وہ ہم پر کسی طریقے کا دباؤ نہیں بنا سکتے کہ حضرت ہم نے آپ کو بریلی سے بلایا، فلائٹ کا ٹکٹ دیا، آپ کو ہم نے اتنی دور سے بلایا، اتنا خرچہ ہوا، اب آپ کو بولنا ہی پڑے گا۔ میں ایسے لوگوں کی ذرا نہیں سنتا، میں عوام سے مخاطب ہوں، ہے نا؟ اگر آپ کا دل ہے سننے کا تو میں کچھ دیر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ درشی پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور بآواز بلند درود پاک۔ اعلی حضرت عرض کرتے ہیں، رخ دن ہے یا 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 مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں،
شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر بھیجا فضا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر بھیجا فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ممکن میں یہ قدرت کہا، واجب میں عبدیت کہا، ممکن میں یہ قدرت کہا، واجب میں عبدیت کہا، حیران ہو یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہو یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نماز کی پابندیاں کرو، نبی سے شرم نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، نماز ہی پڑھو، وعدہ کرو حضرت کے سامنے کہ آپ سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو نماز نہیں چھوڑیں گے، اتنی کبھی آواز کہو نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز کی کثرت کریں گے، نماز کا معاملہ تو جناب یہ ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہے، جو نماز چھوڑتا ہے، اور جب وہ قبر میں جائے گا تو اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ اژدہا اس پر ڈنک مارے گا، تو بے نمازی جو ہے وہ 70 گز زمین کے اندر دس جائے گا، اور پھر وہ اوپر آئے گا اور وہ پھر اس پر ڈنک مارے گا، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اور یاد رکھو کہ بے نمازی وہ ہے، بے نمازی وہ ہے جو 4 وقت کی نماز بجماعت مسجد میں پڑھتا ہے، 4 وقت کی نماز بجماعت مسجد میں پڑھتا ہے اور 1 وقت کی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، وہ بے نمازی ہے۔
اور بے نمازیوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ حشر کے میدان میں جب اس کا حساب و کتاب ہوگا تو وہ جو ہے جب کھڑا ہوگا تو نیک و پرہیزگار کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ تاج الشریعہ کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ امین شریعت کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ اعلی حضرت کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگا، اور اس کا حساب و کتاب جو ہے وہ سختی سے لیا جائے گا، سختی سے لیا جائے گا۔ اور یاد رکھو بچے گا وہی، یاد رکھو وہی بچے گا جس پر اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا، جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، جو رسول پاک کا سچا خادم ہوگا اور اعلی حضرت کے اس شعر کو سمجھتا ہوگا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج نمازی ہو جا، آج اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، آج چہروں پر اپنے داڑیاں سجا لے۔ اعلی حضرت کے اس شعر کو سمجھو، ہے نا؟ ہمیں اعلی حضرت بتا رہے ہیں کہ آج نماز کی طرف آ جاؤ۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر۔ بریلی میں ایک صاحب ہمارے گھر پہ آئے، ہماری بیٹھک میں بیٹھے، اب اذان ہوئی، اذان کے بعد میں نیچے اترا، نیچے اترنے کے بعد تھوڑا وقت تھا تو میں بیٹھک میں بیٹھ گیا، اور نماز کے لیے مسجد جانا تھا مجھے، میں بیٹھ گیا، وہ مجھ سے باتیں ملانے لگے، میں بھی ان سے دین کی باتیں کرنے لگا، دین کی باتیں ان کو بتا رہا ہوں، نماز کے بارے میں بھی میں نے ان کو بتایا، لیکن جب میں نماز کے لیے جانے لگا تو گھڑی میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ کی نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ تو میں نے کہا آپ تو لگتا ہے مجھے معاف کرا کر کے لے کے آئے ہیں، آپ جو ہے نماز ہماری ہے، اور الحمدللہ ہم تو کہتے ہیں کہ نماز ہماری ہے۔ نماز کس کی ہے؟ نماز رسول پاک کے غلاموں کی ہے، جو رسول پاک سے محبت کرتے ہیں، اور جو رسول پاک کو نہیں مانتے، رسول پاک کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ 50 وقتی نماز پڑھیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ خدا سے مانگو، خدا سے مانگو، ارے تو تم خدا کی مانو، خدا نے تم پر 50 وقتی نماز فرض کی، یہ تو رسول پاک کا کرم ہے، ان کا فضل ہے ہم پر، ان کا احسان ہے ہم پر کہ ہم سنی صحیح العقیدہ بریلوی لوگ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، لیکن ہمیں ثواب ملتا ہے 50 وقت کا، 50 وقت کا ثواب ملتا ہے ہمیں نا، یہ رسول پاک کا کرم ہے ہم پر۔ تو پھر وہ مجھ سے کہتے ہیں حضور آپ ہیں تو اتنا دیکھو تو کیسی سرتابی ہے، مطلب مجھے ہی گڈھے میں ڈالنے کی کوشش، کیسی جرت ان کی، کیسی سرتابی کی انہوں نے۔ مجھ سے کہتے ہیں حضرت آپ لوگ ہیں تو؟ ہاں۔ میں نے کہا صاحب یاد رکھنا اس معاملے میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائیں گے، اور نہ ہمیں اس معاملے میں پکارنا آپ، ہاں یاد رکھو یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم ہمیں نہیں دی۔ اعلی حضرت نے کیسی نمازیں پڑھی، امین شریعت نے کیسی نمازیں پڑھی، تاج الشریعہ کا وصال کس وقت ہوا بتائیے آپ؟ کیا یوں ہی آپ تاج الشریعہ کے دستے مبارک پر جو ہے وہ مرید ہو گئے؟ آپ نے یوں ہی کہہ دیا کہ میں تمام گناہوں سے بچوں گا، خاص کر جھوٹ بدی اور غیبت، نماز روزہ، ہر فرض و واجب اور تمام سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کروں گا؟ کیا وہ وعدہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہمارے تاج الشریعہ نے ہمیں کیا وعدہ کیا ہے ہم سے؟ ہم نے کیا وعدہ کیا تاج الشریعہ سے؟ تو آج عقل کے ناخون لو، نمازوں کی طرف آؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان ہے، اس میں مدد نہیں کر پائے گا۔ وہ جو پیر کہتے ہیں
وہ جو پیر کہتے ہیں نا کہ دیکھ لیں گے، لوگ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کہاں ہیں. اور آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، کہ معاملہ یہ ہے کہ پیری مریدی کا پہلے ہم دیکھتے تھے، ہم سے انہوں نے کہا مفتی اعظم کے مرید ہیں وہ. عقل کے ناخون لینا، اپنی عقلوں کو کھجانا ناخونوں سے اپنے، تب جو یہ پرت تمہارے دماغ میں اور یہ غلط طریقے تمہارے دماغ میں جو بس گئے ہیں، خدا کرے کہ وہ دور ہو جائیں. وہ کہتے ہیں ہم سے، مفتی اعظم کے مرید ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت پہلے ہم دیکھتے تھے کہ پیری مریدی کا معاملہ جو تھا وہ صرف اکثر یہی دیکھا گیا کہ لوگ اپنے آپ کو مرید ہونے کے لیے بریلی کو ہی تلاشتے تھے. وہ اپنے گلوں میں بریلی کا پٹا ڈالتے تھے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اپنے گلوں میں بریلی کا پٹا ڈالتے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں حضرت الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری 5 پشتے جو ہیں وہ رضوی بریلوی ہیں. ہم لوگوں کی یہاں حساب کتاب ایسا نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو. ہم تمام بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، تمام کی عزت کرتے ہیں، تمام خانقاہوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب پٹا ڈالنے کی بات آتی ہے نا، جب گلے میں ہم پٹا ڈالتے ہیں تو بریلوی پٹا ڈالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم فتنوں سے بچے رہتے ہیں. بریلی کا معاملہ یہ ہے کہ بریلی نے ہمیشہ ہماری حفاظت کی ہے، کر رہا ہے الحمدللہ. اور اللہ سے دعا ہے کہ مالک بروز قیامت تک ہم لوگ جو ہیں بریلوی غلام بن کے رہیں، اور جب مسلک اعلی حضرت کی بات آئے، مرکز کا پیغام تم تک پہنچ جائے، تو اس وقت ایک بات اور یاد رکھو کہ اس وقت جو ہے بریلی کے سامنے کھڑے نہ ہو، بلکہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. اسی میں نجات ہے، اسی میں نجات ہے. میں انہی الفاظوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. بولنا تو بہت کچھ چاہتا تھا. رحمت لاکھوں سلام ہدایت لاکھوں سلام شہر حرم نو بہار شفاعت گھڑی چمکا امام تو پاون نوقا سے اعظم امام تو پاون نوقا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام ہر مصطفیٰ سلام صلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ، السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا شفیعنا یوم الجزاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گار